وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين سواء. محترم سامعین، معززین، برادران، مسلمان، حق اور باطل کی جنگ ازل سے شروع ہے، ابد تک جاری رہے گی۔ ہر دور میں حق کے نمائندے بھی موجود رہے، باطل کے نمائندے بھی موجود رہے، لیکن ایک ایسے انداز میں حق کا دفاع کیا، حق کی پہچان کرائی فرزند زہرا نے کہ رہتی دنیا تک دنیا یہ یاد رکھے گی، یہ رہتی دنیا تک لفظ حسین اور حق لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں پر لفظ حق آئے گا وہاں پر حسین ہے۔ جب بھی بات حق کی جائے گی وہاں پر حسین ضرور آئے گا، کیونکہ حسین حق کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ رسول خدا نے امیر المومنین کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ امیر المومنین حضرت علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں پر حق ہوگا وہاں پر حسین ہوں گے۔ میرے بھائیو، معززین سامعین، ایسے موتیوں اور ایسے پھولوں کا انتخاب کیا ہے فرزند زہرا نے کربلا کے لیے۔ کچھ لوگ آنا چاہتے تھے کربلا تو فرزند زہرا نے ان کو روک دیا، کچھ لوگ نہ آنا چاہتے تھے ان کو خط لکھ کر بلوایا۔ یہ نگاہ امامت ہی جانتی ہے، یہ امام علیہ السلام کی معرفت کے مطابق امام ہی جانتے تھے کہ کون اس قابل ہے، کون اس لائق ہے جو اس حق کا ساتھ دے سکے اور اس کی معرفت کے ساتھ اس کا دفاع کر سکے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ اور ان کا انتخاب جو صحابہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، جو موتی امام علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے، ان کا انتخاب نگاہ نبوت نے کیا تھا۔ ان کے انتخاب نگاہ امامت علی ابن ابی طالب نے کیا تھا۔ وہ عام شخصیات نہیں تھی، رسول خدا نے انتخاب کیا تھا حبیب کا، رسول خدا نے انتخاب کیا تھا جون کا، امیر المومنین نے انتخاب کیا تھا عریر کا، زہیر کا۔ یہ انتخاب نگاہ نبوت اور نگاہ امامت کا ہوا تھا۔ جو 70 افراد امام علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ رسول خدا کے ساتھ ٹوٹل 7 یا 11 افراد، امیر المومنین کے ساتھ ٹوٹل 34 افراد۔ رسول خدا کے ساتھ کیوں افراد کام تھے؟ مخلص لوگ نہیں تھے، کم مخلص تھے، پکوڑے تھے زیادہ تر۔ امیر المومنین کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، مخلص لوگ بہت کم تھے۔ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو 25 سال امام نے گزارے، امام نے فرمایا کہ میں نے 25 سال ایسے گزارے ہیں جیسے آنکھ میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی ہو پھنسی۔ اس طرح امام نے 25 سال گزارے تھے۔ کیوں گزارے تھے؟ کیونکہ امام کے ساتھ مخلص لوگ نہیں تھے، مخلص مومنین نہیں تھے، یہ وجہ تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو صحابہ عطا کیے،
ایسے صحابہ میرے نانا رسول کو بھی عطا نہیں کیے، ایسے صحابہ میرے بابا علی کو بھی نہیں دیے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ چنے ہوئے مخلص لوگ تھے۔ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے 4 قسمیں کے، ایک بزرگ، جوان، بچے اور خواتین مستورات۔ بزرگ ہوتے ہیں صبر کے متحمل، صبر والے، بردباری سے کام لیتے ہیں، حلیمی۔ جوان جوش و جذبے والے ہوتے ہیں، جو شیلے ہوتے ہیں۔ خواتین ہوتی ہیں اکثر کہ وہ گھبرا جاتی ہیں مشکل وقت سے، جب مشکل وقت آتا ہے خواتین گھبرا جاتی ہیں۔ بچے ہوتے ہیں مشکل، جب کوئی شور شرابہ دیکھیں گے تو بچے واویلا کریں گے۔ بچوں کی یہ ایک قدرتی طور پہ ہے، عادت ہے، بچے واویلا کرتے ہیں۔ تو کربلا کے اندر دیکھیں امام نے، فرزند زہرا نے، فرزند رسول نے کس انداز میں تربیت کی ہے اپنے ان اصحاب کی، کہ جو جوان تھے ان میں بزرگوں والا صبر تھا، بزرگوں والا تحمل تھا، اور جو بزرگ تھے ان میں جوانوں والا جوش و جذبہ تھا۔ جو خواتین تھیں وہ بچوں کو خود ہی تیار کر کے بھیج رہی تھیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا صبح سب سے پہلے تیرا جنازہ ہے، بیٹا سب سے پہلے آپ کا جنازہ ہے۔ یہ تربیت کی تھی فرزند زہرا نے۔ فرزند زہرا کی ایک اتنی عظیم تربیت تھی کہ اور ہر خاتون کو، یہ آج کے دور میں بھی میں اپنی بہنوں کو اور بڑی ماں کو، تمام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت ہمارے امام نے اب ظہور کرنا ہے، جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے دور میں تھے، امام کے دور میں ان کے اوپر واجب تھا کہ امام کے ساتھ نکلتے اور دین کا دفاع کرتے۔ ہمارے امام نے اب ظہور کرنا ہے، ہم نے امام علیہ السلام کے ساتھ اب ان کے سپاہیوں میں شامل ہونا ہے۔ کوشش کریں میری بہنیں، میری مائیں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ جب ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت امام کو دیکھنا نہ پڑے کہ میرے سپاہی کا، ان کی تربیت گود میں کی جائے گی تو سپاہی بنیں گے۔ امام خمینی نے فرمایا تھا کہ جو میں انقلاب لا کے لے کے آ رہا ہوں، میرے سپاہی ابھی ماؤں کے گودوں میں ہیں۔ تو امام نے ان ماؤں کی، امام خمینی نے ان ماؤں کی تربیت ایسی کر دی تھی کہ وہ جوان جو بچے ان کی گود میں تھے وہ بڑے ہو کر سپاہی بنے اور وہ انقلاب لے کر آئے جانے۔ آج اگر ہماری بہنیں اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اور ہم بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت ان کی طرح کریں گے جس طرح کربلا میں امام نے کی تھی، کربلا کی ماؤں والی تربیت اگر آج کی بیٹیوں کی جائے تو امام زمانہ کے ظہور جلد ہو جائے گا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی امام کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوا۔ ہم نے امام علیہ السلام کی صفائی تیار ہی نہیں کی۔ جب تیار ہی نہیں کیے تو پھر امام کا ظہور کیسے ہوگا جلد از جلد؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے تو وہ میری تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ ہم خود امام کی تاخیر کا سبب ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کی تربیت ایسے کریں جیسے کربلا کی ماؤں کی ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں صلوات پڑھنے پر محمد تو میرے بھائیوں، معزز سامعین، بزرگان، برادران محترم، غور سے سماعت فرمائیے۔ امام علیہ السلام کی صفائی انتہائی مخلص اور انتہائی معرفت شناس تھے، امام کی معرفت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ امام ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر ان صحابہ کا تعارف ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ جون کون تھا، زہید کون تھا، حبیب کون تھا۔ اپنے بچوں کے نام رکھیں، ان کے ناموں کے اوپر اچھے اچھے نام رکھیں، کربلا کے شہداء کے ناموں کے اوپر نام رکھیں، ائمہ کے ناموں کے اوپر ان کا نام رکھیں، تو ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو پتہ چلے گا کہ وہ صحابہ کون تھے، تب معرفت حاصل ہوگی۔
اس لیے میرے بھائیو، ان اصحاب میں سے جو امام کے ساتھ موجود تھے، میں ایک کا عرض کرتا چلوں، ایک کا بیان کرتا چلوں، جناب مولا عباس علیہ السلام۔ مولا عباس کون ہے؟ مولا عباس کون ہے؟ مولا عباس جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دین ایمان کی ٹھوس چٹان کا نام ہے عباس۔ مولا عباس عام شخصیت نہیں ہے، دین آل محمد کے بہت بڑے عالم شخصیت کا نام ہے عباس۔ ہم نے مولا عباس کی معرفت ہی نہیں کی، مولا عباس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس جن کے بازو قلم ہو گئے، میرے بابا کے ساتھ شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ذریعے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ یہ مولا عباس کی شمس۔ مولا فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بارگاہ توحید میں میرے چچا عباس کی کیا اہمیت ہوگی، کیا عزت ہوگی۔ فرمایا کہ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا ہمارے چچا عباس کی عزت اور عظمت، تو تمام ازل سے لے کر ابد تک جتنے بھی شہداء ہیں وہ رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کاش ہماری اتنی عزت ہوتی جتنی ام البنین کے لال کی ہے۔ تو میرے بھائیو، مولا عباس علیہ السلام آل محمد کے بعد، محمد و آل بیت محمد کے بعد مولا عباس اس دین کے سب سے بڑے محافظ کا نام ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے مولا عباس کی۔ جب مکہ کے اندر آئے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام حد کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو فرمایا مولا عباس نے کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں خطبہ ناز کر دوں۔ جناب حسین نے اجازت دے دی۔ مولا عباس علیہ السلام کی عظمت دیکھیے، 3 امام موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام۔ 3 اماموں کی موجودگی میں جو شخص، جو شخصیت، جو عالم خطبہ دے، جو عالم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرے، اس کو عباس کہتے ہیں۔ یہ ہے مولا عباس کی فضیلت۔ مولا آئے خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر، 2 روایات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر، بعض کہتے ہیں کہ دروازے کے ساتھ غلاف کعبہ کو پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، نہج البلاغہ کی فصاحت و بلاغت کے مالک نے، کے وارث نے فرمایا، آئے فاسق اور فاجر لوگوں، کون فرما رہا ہے؟ مولا عباس فرما رہے ہیں۔ کن سے فرما رہے ہیں؟ کعبہ کے پاس موجود حاجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ فاسق اور فاجر لوگوں، کیوں نہ کہیں فاسق اور فاجر، جو زمانے کی امام کی معرفت نہ نکلیں اور خانہ کعبہ میں ان کے خلاف تلواریں لے کر آ جائیں تو وہ فاسق اور فاجر ہی ہوتے ہیں، وہ مومن نہیں ہوتے۔ خانہ کعبہ کے اندر تلواریں لے کر آ گئے تھے مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ جناب عباس نے فرمایا کہ اے فاسق اور فاجر لوگوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہمارے بابا علی نے یہاں پر پیدا ہو کر؟ مولا علی علیہ السلام کی ولادت نے شرف بخشا ہے کعبہ کو، وہاں پر مولا کی جو ولادت ہوئی اس کے ذریعے سے۔ فرمایا لوگوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ تم کس کے مخالفت میں نکل آئے ہو، کس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل آئے ہو؟ کیا تم لوگوں کو معرفت نہیں ہے زمانے کے امام کی؟ کیا اگر یہ خدا کی معصیت نہ ہوتی، اگر اس میں راز نہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کعبہ کے پاس چل کر نہ آتے، یہ خانہ کعبہ چل کر امام حسین کے پاس پہنچ جاتا۔ یہ مولا عباس کے خطبے کے الفاظ ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے معرفت ہی حاصل نہیں کی، تم لوگ زمانے کے امام کے خلاف نکل آئے، تلواریں بلند کر لی۔ مولا نے فرمایا کہ تم لوگ خانہ کعبہ کو بوسہ دینے کو بہت بڑا سعادت سمجھتے ہو، جبکہ یہ خانہ کعبہ
امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو سعادت سمجھتا ہے۔ تم لوگ حجر اسود کو بوسہ دینے کو سعادت سمجھتے ہو، جبکہ یہ حجر اسود امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو سعادت سمجھتا ہے، مولا عباس کی عظمت سمجھتی ہے۔ ہم نے مولا عباس کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، ہمارے ممبروں کے اوپر مولا عباس علیہ السلام کو فقط اور فقط اتنا محدود کر دیا کہ یہاں تک رکھا گیا کہ نوکر کیا تھا، مولا نوکر، مولا نوکر۔ یہ مولا عباس کی معرفت نہیں ہے۔ مولا دین آل محمد کے آل محمد کے بعد یہ امام کا فرمان ہے کہ محمد و آل بیت محمد یعنی ائمہ 12 ائمہ رسول خدا و سیدہ زہرا کے بعد آل محمد میں سب سے فقیہ ترین شخصیت عالم کا نام عباس ہے۔ ہمیں ان کی معرفت کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ ہمارے ممبروں سے ان کو فقط محدود کیوں کر دیا جاتا ہے؟ ہمیں اتنا بتا دیا گیا کہ مولا نے جناب عباس مولا حسین کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ مولا عباس کی عظمت نہیں ہے، یہ توہین ہے مولا عباس کی۔ مولا عباس زمانے کے امام کے خلاف سامنے ڈٹ کے ہو جائیں۔ ممبروں پہ کہا جاتا ہے کہ جب ولید کے دربار میں مولا حسین آئے، جناب عباس اندر آئے تو مولا جناب عباس کہہ رہے تھے کہ میں نے جنگ کرنی ہے، جبکہ مولا حسین کہہ رہے تھے کہ جاؤ سکینہ کو لے کر آؤ۔ عباس میرا کہنا نہیں مانتا۔ کیسی لفظیات کی جا رہی ہیں ممبروں سے، کیسی باتیں کی جا رہی ہیں ممبروں سے۔ کہا جاتا ہے کہ ہور کا میں استقبال نہیں کروں گا، جس نے آپ کی توہین کی تھی۔ میرے بھائیو، یہ معرفت نہیں ہے، یہ حکم امام تھا کہ جا کے ہور کا استقبال کرو۔ امام کا حکم تھا اور امام کا حکم عباس ڈال دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مثال کے ساتھ واضح کروں کہ امیر المومنین 23 سال نبوت کا جو حصہ تھا، مولا امیر المومنین حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیسے رہے؟ کبھی ان کے آگے افتخ کی، کبھی کہا کہ نہیں رسول خدا میں ایسا نہیں کرتا، میں آپ کا کہنا نہیں مانتا، میں فلاں جنگ میں فلاں کو ماروں گا، میں کبھی نہیں کہا۔ مرضی محمد مصطفیٰ کا نام تھا علی، اور اس کے بعد حسنین شریفین نے کبھی اپنے بابا کے آگے افتخ نہ کی، نہ کبھی مولا علی علیہ السلام نے ان کو کوئی ایسی بات دی کہ حسنین بیٹے اس طرح نہ کرو، حسن بیٹے حسین بیٹے اس طرح نہ کرو، کیونکہ مرضی علی کا نام تھا حسنین۔ اور اسی طرح جو لوگ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح مرضی محمد کا نام تھا علی، جس طرح مرضی علی کا نام تھا حسنین، اسی طرح مرضی حسین کا نام ہے عباس۔ صلوات پڑھنے پر محمد میرے بھائیو، معرفت مولا عباس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے جوان بھائی بزرگان جو بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمیں امام کی ائمہ کی سیرت کے اوپر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے کتنا ان کی سیرت کو اپنایا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، وہاں پر مختلف قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے بہت سارے ایسا مواد ہوتا ہے جو دیکھنے کا نہیں ہوتا۔ مولا عباس کا ماننے والا، مولا عباس کا پرچم اٹھانے والا اگر وہ مواد دیکھے، اگر غلط قسم کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے، کیا اس کو ہم مولا عباس کا غلام کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ ہمیں مولا عباس کی سیرت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم مولا کے غلام ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا غازی کے غلام ہیں، تو مولا غازی کے غلاموں کو مولا غازی کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے نا۔ مولا غازی کی جو سیرت تھی، جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سیرت کے اوپر عمل کریں۔ مولا عباس نے کربلا کے اندر جو جوش اور جذبہ دکھایا، کیا وہ ہمارے آج کے جوانوں میں ہے؟ کیا ہمارے وقت کے امام کو مولا عباس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے وقت کے امام کو، موجودہ دور کے امام کو عباس کے نوکروں کی ضرورت ہے۔ عباس کی طرح بمعرفت ہو، عباس کی طرح معرفت رکھنے والے سپاہی چاہیے ہمارے امام کو۔ اور وہ سپاہی کیسے پیدا ہوں گے؟ کیسے، کہاں سے آئیں گے؟ یہیں سے نکلیں، یہاں سے جانے۔ ان بچوں سے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں، ان کو سیرت جناب عباس سنایا کریں۔
ان کو سیرت علی قاسم سنایا کریں. جناب قاسم کی سیرت سنائیں. جناب علی اصغر کی زندگی، حالانکہ 6 مہینے کا بچہ ہے، حالانکہ چھوٹا سا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، لیکن میدان کربلا میں وہ تبلیغ کی ہے نا جناب علی اصغر نے، وہ 71 شہداء بھی نہیں کر سکے جو تبلیغ جناب علی اصغر کر کے گئے کربلا. لوگ دیکھتے تھے نا جب جناب علی اصغر کو، تب وہ کہتے تھے کہ نہیں، کربلا میں جنگ نہیں، ظلم ہوا ہے. اگر جناب علی اصغر نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے کہ نہیں جنگ ہوئی تھی، لیکن جناب علی اصغر کو دیکھ کر کہتے تھے کہ نہیں، یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہوا تھا. ہمیں معرفت کی ضرورت ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہ تشریف لا چکے ہیں، زیادہ زمان نہیں دوں گا آپ کو انشاءاللہ. صلوات پڑھنے پر محمد والے. دو جملے مسائل کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا انشاءاللہ. کائنات کے اندر 2 مستورات ایسی ہیں جن کو مسلمانوں نے بہت مارا، بہت ظلم کیا ہے. 2 مستورات کو، ایک ہے محمد کی بیٹی زہرا اور ایک ہے علی کی بیٹی زینب. ایک کا بھائی نہیں تھا اور ایک 18 بھائیوں کی بہن تھی. جس کا بھائی نہیں تھا اس کو مسلمانوں نے بازاروں، اس کو مسلمانوں نے گھر میں جا کر مارا. اتنا مارا، اتنا ظلم کیا. محمد کی بیٹی کو اتنا ڈرا دیا تھا نا کہ محمد کی بیٹی کی 40 قبریں بنائی گئی تھی. ایک عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ محمد کی بیٹی کو دفنایا نہیں، چھپایا گیا تھا. دوسری بیٹی ہے علی کی زینب. زینب کو مسلمانوں نے بہت مارا. کربلا سے شام تک تازیانے مارتے رہے، ظلم کرتے رہے. چادر چھین لی تھی زینب کی. مسلمانوں نے اتنے ظلم کیے تھے. جب آئی تھی نا مدینہ میں واپس، باغنانہ کی قبر پہ آئی. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی روایت پڑھتے تھے، ہم نے بھی بزرگوں سے سنا، بزرگ علماء سے وہ یہ روایت پڑھتے تھے کہ جب علی کی بیٹی آئی تھی نا تو اپنی پیشانی کے سہارے، ایک درخت تھا رسول خدا کی قبر کے اوپر، پیشانی کا سہارا لیا، پشت کا سہارا نہیں لیا. پوچھا گیا کہ بلا ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا تھا کہ پشت کے اوپر تازیانوں کے نشان اتنے تھے کہ علی کی بیٹی تو نشانوں کے مطابق اتنے نشان تھے کہ علی کی بیٹی بیٹھ نہیں سکتی تھی سہارا لے کر. اتنا ظلم ہوا تھا محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے اوپر. کہا کہ نانا اٹھو نہ، دیکھو تیرا دین بچ گیا ہے، تیرا نواسہ شہید ہو گیا ہے. مجھ سے لوگوں نے چادر چھین لی تھی، میں کربلا سے شام تک لوگوں نے مجھے تازیانے مارے. نانا اگر غیر مارا موجود نہ ہوتے تو میں دکھاتی کہ مسلمانوں نے کتنا ظلم کیے تھے. للہ و انا الیہ راجعون. آخر دعوانا